اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات، آج جمادی الاول کی 18 تاریخ ہے 1434 اور مارچ کی 30 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 141 سے 143 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، 141 سے 143 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ منافق جو تمہارے بارے میں منتظر رہتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کو کچھ نصیب ہو جائے، کچھ حصہ مل جائے تو کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے، اور کیا پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچا لیا۔ بس اللہ تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، اور کافروں کو اللہ کبھی مؤمنین پر غالب نہ آنے دے گا۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ، وہ بھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ یہ لوگ بیچ میں ڈگمگاتے رہتے ہیں، نہ پورے طور پر ادھر نہ ادھر، اور جیسے اللہ گمراہ قرار دے اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ حضرات، اس سے پہلے بھی منافقین کا ذکر تھا، اور یہ آیات بھی اسی گفتگو کا تسلسل ہے۔ گزشتہ جو آیت تھی جس میں کافروں سے دوستی کو منع کیا گیا تھا، اور بلکہ اسے منافقین کی علامات میں گنا گیا ہے کہ وہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، اور انہی کے ساتھ رہنے کو عزت خیال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی سوسائٹی کا سٹیٹس جبھی بنے گا جب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو کافر ہیں یا جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔
تو اس میں منع کیا گیا تھا کہ تم ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ ایک سوال چونکہ آیا تھا گزشتہ درس میں، تو ہم اسی سے گفتگو کو مربوط کریں گے، اور اس لیے کہ ویسے بھی چونکہ یہ آیتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں الذین سے شروع ہو رہی ہیں، وہ لوگ جو، تو کون وہ لوگ؟ تو یہ الذین اصل میں صفت ہے ان منافقین کی جن کا ذکر اس سے پہلے کیا گیا ہے، اسی کے تعلق سے مزید کچھ ان کی صفات آج کے درس میں بیان کی جائیں گی۔ تو گزشتہ درس میں ایک سوال یہ آیا تھا کہ جب یہ منع کیا گیا ہے کہ تم کافروں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو اور کافروں سے دوستی نہ کرو، تو کیا کافروں سے دوستی کرنا مطلقاً منع ہے؟ پھر ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں تو اکثر ہماری دوستی کافروں سے ہے۔ تو دیکھیں قرآن کی بلاغت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء ولی نہ بناؤ، سرپرست نہ بناؤ۔ ولی اور سرپرست کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہر بات ان کی تسلیم کر لیں، آنکھ بند کر کے کسی کی بات مان لیں، اتنا بھروسہ کریں کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے عقائد کے تعلق سے کوئی بات کہے آپ اس کو مان لیں۔ مختصر یہ کہ اگر ان کے ساتھ دوستی سے آپ پر ان کا انفلوئنس آ رہا ہو، کفر کا اور آیات الہی کے استہزاء کا، آپ کا عقیدہ کمزور ہو رہا ان کے ساتھ بیٹھنے سے، تو منع ہے دوستی۔ اس لیے دوسری آیت میں جو بات کہی گئی کہ مت بیٹھو ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ جہاں پر، اس جگہ جہاں پر اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہو یا آیات الہی کا استہزاء ہو رہا ہو، مذاق اڑائی جا رہی ہو، وہاں مت بیٹھو۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں مشغول نہ ہو جائیں۔ تو یہاں مشروط ہے، اس کا مطلب ہے کہ کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مطلقاً منع نہیں ہے۔ بالکل اٹھو بیٹھو، ان سے گفتگو کرو، ولی مت بناؤ، یہ تو ٹھیک ہے، یہ طے ہو گئی۔ لیکن ایک ہے ولایت، ایک ہے عام دوستی۔ تو عام دوستی جائز ہے، مگر یہ عام دوستی بھی مشروط ہے۔ یہ عام دوستی اور یہ عام اٹھنا بیٹھنا اور ہم نشینی اور فرینڈشپ اس وقت تک ہے جب تک کہ تمہارے یہ دوست جن کے ساتھ تم بیٹھتے ہو یا جس سوسائٹی میں تم اٹھتے بیٹھتے ہو یا وہ تمہارا سرکل کہ جہاں تمہاری گیدرنگز ہوتی ہیں، اس میں اگر ایسی کوئی بات کہی جا رہی ہو جس سے دین کی توہین ہو یا دین کا انکار ہو، آیات الہی کا، تو نہ بیٹھو۔ اور اس وقت تک نہ بیٹھو، یعنی اس وقت تک ان کا بائیکاٹ کرو جب تک وہ کسی اور گفتگو میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کوئی اور گفتگو کر رہے ہیں، دین کی توہین نہیں کر رہے ہیں، تو تم ان کے ساتھ آ جاؤ، پھر دوبارہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ وہی لوگ جو توہین کر رہے تھے اب نہیں کر رہے ہیں، اب تم پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی احکام میں بہت بیلنس ہے۔ ایسا نہیں کہ بس دوستی نہ کرو تو بس اب جو کافر ہو اس سے کوئی بات ہی ہم نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حقوق کا جو ایک تسلسل ہے اس میں ان کے بھی حقوق ہیں۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک کافر جو ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہو، اس کے حقوق ہیں، یا آپ کا ہمدرس ہے اسکول میں، کالج میں، یا آپ کا شریک ہے آپ کے بزنس میں، تو اس کے بھی حقوق ہیں اور ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو بہر کیف یہ ایک بات ہو گئی کہ دوستی مطلقاً منع نہیں ہے، مشروط ہے، اور یہ خود انسان کو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی میں خود کتنا مضبوط ہوں اور میں کس حد تک حقیقی معنی میں ساتھ ان کے رہ سکتا ہوں، اپنے دین اور ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے۔ اپنی آئیڈینٹی آپ لوز نہ کریں، آپ اپنا تشخص جو ہے اسے خطرے میں نہ ڈالیں، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہیں اس طرح کی سوسائٹی میں۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو آیات الہی کی بات ہو رہی تھی، تو آیات الہی میں اللہ نے لفظ آیات الہی استعمال کیا، جرنل، تاکہ جو بھی اللہ کی آیت ہے، اللہ کی آیت کیا مطلب، یعنی کہ جس کو سن کر یا دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل ہو، اس کو آیت کہتے ہیں، اللہ کی نشانیاں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات بھی اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کے احکام بھی اللہ کی آیتیں ہیں، اور سب سے اہم جو اللہ کی آیتیں ہیں
وہ پیغمبر اسلام کی ذات گرامی خود اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے، رسول اللہ۔ لہٰذا اگر ان کی توہین کوئی کرے اور نعوذ باللہ ان کے تعلق سے کوئی ایسی بات کرے کہ جو اہانت آمیز ہو، تو ایسی جگہ کسی قیمت پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح جو آیات الہی ہیں خود اللہ کے اور رسول کے تعارف کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو آیات الہی میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو آیات الہی میں جن کا درجہ بلند ترین ہے، اس پوری کائنات میں جو بھی آیات ہیں اللہ کی، ان میں بلند ترین آیات یہ 14 معصومین علیہم السلام ہیں۔ تو ان کی توہین اور اس کے لیے احادیث بھی میں نے جیسے کہ عرض کیا موجود ہیں، اور قرآن مجید سے بھی اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت اس کا وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد جہاں بات تمام ہوئی تھی گزشتہ ہفتے، اس میں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ آپ غور کیجئے، بات رکی تھی کہاں؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کر دے گا، جہاں پر بات رکی تھی۔ تو اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کافروں کے ساتھ نہ بیٹھو، ان منافقوں کے ساتھ نہ بیٹھو، دین کی مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو، بے دین، فاسق، فاجر، گنہگار جو کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، دین کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہے ہیں، زبانی یا عملی، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ بیٹھو۔ یہ منع کیا گیا تھا، مت بیٹھو، لا تقعدوا معہم، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ۔ آخر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان دونوں کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو دوستی ہے اور ہم نشینی ہے اور اکٹھا ہونا ہے اور ایک جگہ بیٹھنا ہے اور دوستی کا سرکل ہے، اور آج جو تم اکٹھا ہو رہے اور جو گیدرنگ ہے، گیدر کرنا، گیدرنگ یعنی گیدرنگ، اسی لفظ گیدرنگ ہی کو اللہ نے استعمال کیا، جامع المنافقین، اللہ گیدر کرنے والا ہے کافر اور منافق کو، تو یہاں کی گیدرنگ ہی آخرت میں باقی رہ جائے گی۔ جیسے لوگوں کے ساتھ یہاں اٹھو بیٹھو گے، ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اللہ تم کو وہاں گیدر کر دے گا، اصل گیٹ ٹوگیدر وہاں ہوگی۔ لہذا یہاں جب تم دیکھو کہ کس کے ساتھ جمع ہو رہے ہو، کس کے ساتھ اٹھتے ہو بیٹھتے ہو، تمہارے دوست کون ہیں، تمہارا احباب کون ہے، تمہارا سرکل کون ہے، یہ سوچ کے کرنا کہ انہی کے ساتھ قیامت میں بھی رہنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو، اس لیے کہ یہ آج یہاں اکٹھے ہیں، ہم ان کو وہاں بھی اکٹھا ہی کرنے والے ہیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے، ان سے تم زیادہ اپنے روابط اور تعلقات بڑھاؤ گے، تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ جب ان کی طرح ہو تو یاد رکھنا جہاں یہ جمع ہونے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہیں انہی کے ساتھ جمع ہو جاؤ۔ یہ بات کہنے کے بعد اب اللہ نے ان کی کچھ اور صفات بیان کی۔ الذین یتربصون، یہ وہ لوگ ہیں، منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ دیکھو ہوتا کیا ہے، خود کچھ نہیں کرتے، دیکھ رہے ہیں۔ جنگ ہوئی مسلمانوں میں کافروں میں، تو چونکہ ظاہری طور پر وہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ تو رہیں گے، لیکن فرنٹ لائن پر نہیں آئیں گے، اور حالات کا جائزہ لیں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو، قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، تو فوراً آ کر احسان جتانے لگتے ہیں، بھئی دیکھو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے نا۔ یعنی مطلب یہ کہ چونکہ ہم تمہارے ساتھ تھے لہٰذا تم جیت گئے کافروں سے، حالانکہ کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں۔ آپ کو ایسے منافق بڑے بڑے ملیں گے ہسٹری میں، تاریخ میں، جن کا آج تک ذکر ہے، جن پر کچھ لوگ آج تک فخر کرتے ہیں، مگر آج تک یہ بتا نہیں پائے کہ بھئی مثلا ان کا کارنامہ کیا تھا کافروں کے مقابلے پر، دکھاؤ۔ کچھ نہیں، کوئی کارنامہ نہیں تھا، مگر تھے بڑے بہادر۔
اس طرح کے جو لوگ ہیں قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ تھے بہت ہی موقع پرست، دیکھنا چاہتے تھے کہ بھئی دیکھیں ہاں ہوگا کیا. تو اگر مسلمان جیتنے لگے تو فوراً دیکھا ہم چونکہ ساتھ میں تھے. یہی آج بھی ہم سنتے ہیں، آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں اسلام کو غلبہ کس سے ملا؟ ان سے ان سے ان سے. کون؟ اسلام غالب ہوا فلاں فلاں. ارے کہاں ہیں وہ لوگ جن سے اسلام غالب ہو گیا؟ ان سے. انہوں نے کیا کیا بتانا؟ کوئی ایک فہرست تو خیر فہرست کہتے ہیں ایک سے زیادہ کو، ایک ہی بتا دو کہ فلاں انہوں نے یہ کام کیا جس سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. تو موقع پرست بیٹھے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر مسلمان غالب آ گئے تو ہم آ کے احسان جتائیں گے. میاں ہماری وجہ سے ہوا، پتہ ہے، ٹھیک ہے. الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اب لاؤ ہمارا حصہ مال غنیمت. تو مال غنیمت جب بڑھنے لگتا ہے تو چلے آتے ہیں ہم بھی تو تھے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے، کچھ نصیب ان کو نصیب ہو جائے کچھ. قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم المؤمنین، یعنی اگر کافروں کا پلہ بھاری ہونے لگے، وہ تھوڑا بہت کچھ بظاہر کامیاب اور غالب ہونے لگیں، تو فوراً آ کے کافروں سے کہتے ہیں دیکھا الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر، ہم یعنی مسلمان تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ ہم طاقتور تھے، مگر ہماری وجہ سے ہم نے ایسے کچھ کام کیے کہ جس کی وجہ سے تم جیتنے لگے، یعنی تمہاری جیت ہماری وجہ سے ہے. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تم کو بچا لیا ان مومنین سے، مسلمانوں سے. تو موقع پرستی، اس گروپ میں آئیں گے تو ان پر احسان جتا رہے ہیں، ادھر چلے گئے ان پہ احسان جتا رہے ہیں. کریڈٹ لینا، آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کی عادت ہے ہر چیز کا کریڈٹ لینا، دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جیسے کچھ ہو جائے تو پکی پکائی پر آ گئے، یہ تو ہم نے کیا ہے، یہ کریڈٹ تو ہم کو جاتا ہے. تو ایک کریڈٹ لینے والے لوگ، اور دونوں سے لینے والے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ جہاں جس طرح استعمال ہوتے ہیں، اگر آپ اس کا لطف نہیں لیں گے تو قرآن صرف ایک قصے کہانی کی کتاب کے طور پر آپ پڑھیں گے. اصل بلاغت ہے قرآن مجید کی جو اس کو معجزہ بناتی. یعنی آپ دیکھیں کہ آیے کریمہ ہے، بظاہر ایک سمپل بات کہی جا رہی ہے، ایک سمپل سی بات ہے، لیکن اس میں ان ڈیپتھ جو پیغام ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. لفظ میں، الفاظ میں معانی تو بہت کچھ ہے، آپ اس پر گفتگو کیے چلے جائیں، مثالیں دیے چلے جائیں ہسٹری کی، وہ نہیں، پرولونگ نہیں کرنی بات. دو کیفیتیں، دو حالات، دو سینیریو قرآن نے پیش کیے. ایک یہ کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان غالب آ جائیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کا پلہ غالب ہو جائے، بھاری ہو جائے. دو کیفیت ہے. ظاہر جنگ میں یا ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے، مگر ان دونوں کے لیے الفاظ قرآن نے کیا استعمال کی وہ ہے قابل غور. ان کان لکم فتح، اے مسلمانوں اگر تمہیں فتح نصیب ہو. کافروں کے لیے کیا کہا؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے. تو فتح کا لفظ کافروں کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ اگر کافر کچھ فتح حاصل کرنے لگیں، وہ تم پر غالب آنے لگیں، نہیں. نصیبٌ، ان کو تھوڑا کچھ اگر مل جائے، کچھ حصہ اس دنیا کا مل جائے. اور حصہ بھی کس چیز کا اس کا بھی ذکر نہیں کیا، یعنی کامیابی کا لفظ ان کے لیے استعمال ہی نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ احد میں بہر کیف دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں
تو جب دو لوگ لڑتے ہیں تو ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، تو مسلمان تو ہارنے لگے تھے، وہ تقریباً ہار گئے تھے، اور کافر جیت گئے تھے، انہوں نے جیت کا جشن بھی منانا شروع کر دیا تھا، 70 مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ آپ سوچیں کہ بالکل کایا پلٹ گئی تھی، مگر کہیں پر بھی اللہ نے ان کی کامیابی کے لیے لفظ کامیابی استعمال نہیں کیا۔ یعنی تم کچھ بھی کر لو، دنیا کی نظر میں کتنے ہی کامیاب ہو جاؤ، اللہ کی نظر میں تم بالکل کامیاب نہیں ہو۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے تمہیں کچھ تھوڑا بہت حصہ مل گیا، تمہیں کچھ مل گیا، ہاں بے شک تمہیں بظاہر ایسی کوئی چیز مل گئی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، مگر جب مسلمان جیتتے ہیں تو اللہ اس کو فتح کہتا ہے۔ نہ صرف جب جیتتے ہیں تو اس کو فتح کہتا ہے، بلکہ جب دنیا کی نظر میں، یعنی پوری دنیا کے سامنے آپ اس سچویشن کو رکھیں تو ہر ایک کہے گا کہ مسلمان دب گئے، مسلمان دبے ہوئے ہیں، کمزور پڑ گئے۔ اس ظاہری دبنے اور کمزوری کی کیفیت کو بھی خدا فتح کہتا ہے، نہ صرف فتح بلکہ فتح مبین قرار دیتا ہے۔ جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس وقت خود مسلمان آپس میں پریشان تھے کہ ہم اتنا دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں، ساری شرطیں کافروں کی مانے جا رہے ہیں، اتنی طاقت ہوتے ہوئے ہم کمزور ہو گئے، یعنی ہم ہار گئے۔ صلح اس طرح کی جاتی ہے۔ حد یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں جو بظاہر مسلمان تھے جن کا ابھی ذکر ہو رہا ہے، ان میں ایسے بھی تھے جو کہنے لگے ہمیں رسول اللہ پر شک ہونے لگا، اور اتنا بڑا شک تو کبھی ہوا نہیں، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے مگر آج بہت بڑا شک ہوا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے تم کو فتح مبین عطا کی ہے، کھلی ہوئی فتح اور جیت، کھلی ہوئی، یعنی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ شک کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہو کے شک کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ فتح ہے جو کھلی ہوئی فتح ہے۔ میدان جنگ میں اگر فتح ہو اور ہر انسان کے ہاں بھائی یہ جیت گئے، تب بھی وہ فتح نہیں اصلی جو ہم بتا رہے ہیں، یہ تمہارا بظاہر دبنا نہیں ہے، تمہیں فتح نصیب ہوئی۔ تو ہمیں اب آئیے پھر آپ پورے قرآن میں دیکھیں، میں نے جا کر کوشش کی کہ دیکھو پورے قرآن میں کہیں کوئی ایسا لفظ ملے کہ جب کبھی کافروں کا پلہ بھاری ہو تو خدا نے اس کے لیے لفظ کامیابی استعمال کیا ہو، سکسیس، فتح، ظفر، اس طرح کے الفاظ کہیں نہیں ملتا۔ کافر کسی بھی سچویشن پہ کنے پہنچ جائیں، قرآن ان کو کامیاب نہیں مانتا، اور مسلمان چاہے جس سچویشن میں ہو، اگر ایمان پر ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں خدا کی مرضی کے لیے کر رہے ہیں، تو خدا انہیں کامیاب قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید اپنی جان دے دی، اس نے ختم ہو گیا، تو خدا نے کہا نہ صرف یہ کامیاب ہے، یہ مر جانے والا، شہید ہو جانے والا نہ صرف یہ کامیاب ہے، بلکہ دنیا کی نظر میں تو ناکام ہو گیا تھا، کامیاب بھی ہے، دنیا کی نظر میں مر گیا ہے، یہ مرا بھی نہیں ہے، ایسا کامیاب ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ دیکھیں آپ کس انداز سے اللہ ان لوگوں کی حمایت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کاز میں کامیاب ہیں، وہ مرنے کے بعد اس کا مقصد کامیاب ہے، اور بظاہر جیتنے کے بعد مقصد میں یہ ناکام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کم سے کم جو مسلمان ہے، جو قرآن پر یقین رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، وہ کربلا کے بارے میں یہ بحث کر ہی نہیں سکتا کہ کون جیتا کون ہارا۔ قرآن کا جو فیصلہ ہے اور قرآن کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ ختم۔ یزید اتنے لشکر کے بعد اس کے لفظ کامیابی دنیاوی اعتبار سے بھی یوز نہیں کر سکتے، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی نہیں کہہ سکتے ہاں بھئی وہ لشکر میں ظاہراً تو کامیاب ہو گیا، نہیں، قرآن کہتا ہے وہ ظاہراً بھی ناکام ہے، ظاہر و باطن ہر اعتبار سے حسین کامیاب ہے۔ اسی انداز سے جو یزیدیت ہے، اس کا جو تصور ہے آج، اور جو قتل خون کا بازار گرم کیے ہوئے یزیدی، یہ ان کی ناکامی ہے، بالکل ناکام ہے۔ اور یہ جو مظلوم، جو شہید ہو رہے ہیں، بے گناہ قتل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، صرف اس لیے کہ وہ شیعہ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں اللہ کی نظر میں،
یہ ہے کامیابی. یہ لوگ کامیاب ہیں، وہ ناکام ہیں. تو قرآن نے فتح کا لفظ استعمال کیا مومنین کے لیے، اور تھوڑا بہت حصہ مل گیا کس کو؟ کافروں کو. جاؤ لے جاؤ. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فتح مومنین کے لیے کہی کہ فتح، تو اس فتح کو بھی اللہ نے اپنی طرف نسبت دی. ان کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو. پتہ چلا کہ کامیابی اور فتح اور نصرت اور یہ ظفر کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. جب یہ مان لیا تو مومن ہو، جب مومن ہو تو کامیاب ہو. پھر مومن کہیں بھی کسی سچویشن میں رہے ناکام نہیں ہے. لہٰذا اس سے میسج یہ ملا ہمیں کہ ہم اپنی زندگی اگر ایمان کے ساتھ گزاریں تو اس زندگی میں ہمارا مقابلہ بہت سے ایسے حالات سے ہوگا، بہت سے ایسی سچویشنز آئیں گی، سرکمسٹنسز ہمارے اراؤنڈ اس طرح کے ہوں گے. اس میں اگر ہم ایمان پر قائم رہے تو دنیاوی اعتبار سے ہماری کوئی بھی سچویشن ہو رہی ہو ہم کامیاب ہیں. اور اگر ہم اپنا ایمان کھو دیں تو دنیاوی اعتبار سے ہم کتنے ہی بلند کہیں کیوں نہ پہنچ جائیں، اللہ وہی کہے گا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح تمہیں کامیاب رکھے گا. اب اس کے بعد فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. یہ لوگ تو یہ حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اب جب آیت تمام ہوئی تو وہی بات جو بھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کی کچھ تفصیل سے، اس کا خلاصہ قرآن ایک چھوٹے سے جملے میں پیش کر رہا ہے اسی آیت میں. کہا بات یہ ہے کہ اللہ کافروں کو کبھی مؤمنین پر غالب نہیں آنے دے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کافر مومن پر غالب آ جائے. تو کہیں پر بھی ہسٹری میں اگر آپ کو ایسی کیفیت نظر آئے کہ بھئی فلاں جگہ مؤمنین بظاہر شکست کھا گئے، نہیں، بالکل نہیں، یہ تم کہہ رہے ہو شکست کھا گئے. اللہ مؤمنین کو کبھی شکست نہیں کھانے دے گا اور کافروں کو کبھی اللہ جیتنے نہیں دے گا. یہ اصول ہے، الہی اصول ہے. اب رہا وہ ظاہری ہتھیاروں سے اور طاقت سے اور قوت سے بظاہر اگر وہ غلبہ حاصل کر لیں، اس کو بھی قرآن غلبہ نہیں مانتا. ہلکا سا کافروں کو ایک حصہ مل گیا یہ مانتا ہے. ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو مؤمنوں کو اللہ جو ہے کافروں کو مؤمنین پر کبھی غالب نہیں آنے دے گا، اس کا جو مفہوم ہے اس کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ روایات میں کہ اس سے مراد یہ ظاہری غلبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ علم اور دلیل کی بنیاد پر کبھی بھی کافر مومن پر غالب نہیں ہوگا. خیر یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن ابھی جو ہم نے گفتگو کی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہر طرح کا غلبہ اس سے مراد ہے. البتہ یہ جو روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ روایت اہل بیت نہیں ہے. کچھ روایات لوگوں نے پیش کی ہیں دیگر تفاسیر میں، اس سے یہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے مراد صرف دلیل کا غلبہ ہے. ہم کہتے ہیں دونوں غلبے ہیں. بے شک دلیل کے اعتبار سے تو کسی صورت میں کافر یا منافق مومن سے جیت ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس منطق نہیں ہے. ہمارے پاس منطق ہے، عقل ہے، علم ہے، دلیل ہے. تو دلیل و حجت میں الحمدللہ مومن کو بالادستی حاصل ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی
ظاہری طاقت میں بھی بظاہر کمزوری، مومن کی کمزوری، ظاہری کمزوری اصل میں اس کی طاقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عقیدے پر قائم ہے، اپنا مقصد اس کا مضبوط ہے، مقصد اور ہدف اس کا کامیاب ہے. بس وہ جو کامیاب ہے وہی کامیاب ہے. تو نہ صرف علمی فکری غلبہ اور بالادستی بلکہ ظاہری. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آیہ کریمہ جس میں ارشاد ہوا کہ ہم نے اے نبی تم کو بھیجا ہے کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے. اب یہاں پر چونکہ ظاہر ہے کہ مسلمان تمام ادیان پر غالب نہیں ہے، تو اکثر مفسرین نے کہا اس سے مراد دلیل و حجت کا غلبہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، دونوں غلبے ہیں. دلیل و حجت کا غلبہ تو الحمدللہ ہے موجود، یعنی کہ مسلمان، اسلام، قرآن، اس کے اوپر کوئی غالب آ نہیں سکتا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اسلام غالب آ جائے گا. فزیکلی بھی ایسا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے ابھی نہیں ہوا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب ظاہری اعتبار سے بھی اسلام سپر پاور ہوگا. اور وہ کب ہوگا؟ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لائیں گے. اس کے بعد کی آیت ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. یہ منافق جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. اب دیکھیں نا کہ اگر آپ مفہوم اگر نہ سمجھیں قرآن کا، اور جو اسٹائل ہے اور اسلوب ہے قرآن مجید کا، تو یہاں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ بھئی اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. نہیں، یہ بات سورہ بقرہ کی آیات میں سے پہلے آ چکی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ کا جو معروف قرآنی جملہ ہے، اس سے بھی یہ بات، یعنی اللہ کا مکر کو اللہ کی طرف نسبت دینا، خداع، دھوکہ، اس کو اللہ کی طرف نسبت دینا. یا اس کے بعد آیت جہاں تمام ہو رہی ہیں، تمام آیتیں جہاں ختم ہوں گی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جو اللہ جس کو گمراہ کر دے تو گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف. اس سے مراد اصل میں یہی ہے کہ وہ جو دھوکہ دے رہے ہیں وہ اصل میں خود دھوکے میں ہیں. اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ بھی ان کو ویسے ہی جواب دیتا ہے جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں. جیسے گزشتہ آیات میں بھی وہ بات آئی تھی کہ وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ، منافقین کو بشارت دے دو. تو اس سے مراد یہی ہے یہاں، یعنی کہ ٹھیک ہے تم ہم کو دھوکہ دے رہے ہو، آؤ تو پھر تم بھی آ جاؤ، لو ہم تم کو بشارت دیتے ہیں. بشارت دی جاتی ہے خوشخبری، آؤ تم کو بشارت دیتے ہیں، جہنم کی بشارت لے لو تم. امام رضا علیہ السلام جو ہیں، ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں خداع جو اللہ کی طرف، خداع یعنی دھوکے کا لفظ استعمال کیا، اس سے مراد خود منافقین کا دھوکہ ہے. یعنی چونکہ قیامت میں اللہ ان کے اس فریب کی سزا دے گا، یہ سزا اصل میں ان کے لیے ایک طرح سے فریب بن گئی. تو یہ ان کی نسبت سے فریب ہے، نہ کہ اللہ کی طرف سے. یعنی یہاں یہ سمجھ رہے ہیں ہم مومنوں کہ ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. یہاں موقع ملا تو یہاں فائدہ اٹھا لیا، وہاں موقع ملا تو یہاں فائدہ اٹھا لیا. یہ فائدے کب تک؟ اصل تم خود دھوکے میں ہو، اور تم جو سمجھ رہے ہو کہ اگر یہاں چلے گئے تو وہاں ان کا فائدہ. اصل فائدہ مومنوں کا یہ مال غنیمت نہیں ہے. مومنین کا اصل فائدہ جو ہے وہ جنت ہے. اب بتاؤ کون دھوکے میں؟ تم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہو یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، یا اللہ تم کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ تو خود اصل میں دھوکے میں ہیں. یعنی جب قیامت میں پہنچیں گے پتہ چلا کہ وہ مومنوں کے ساتھ تھے، ان کے تاکہ ان سے فائدہ اٹھائیں، مال غنیمت مل گیا، چلا گیا مال غنیمت. اصل فائدہ تو یہ تھا، یہ تو انہوں نے لوز کر دیا. اس کے بعد ایک اور صفت بیان کی منافقین کی، اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. جب وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ، دل سے نہیں، اس لیے کہ جب دل سے مومن نہیں ہے تو نماز دل سے کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے نماز پڑھتے ہوئے
بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ توجہ سے نماز پڑھیں، سستی اور کاہلی نماز میں نہیں آنے دیں، اس لیے کہ منافقین کی علامات میں شمار کیا ہے قرآن مجید میں نماز کی سستی اور کاہلی کو۔ نماز نہ پڑھنا تو خیر کفر کی منزل میں ہے، یعنی اس کی حد کفر سے ملتے ہیں، کفر تو نہیں ہے، اللہ ہے کہ کوئی انکار وجوب کا کرتے خیر وہ کفر ہے، لیکن ترک صلاۃ جو ہے اس کی سرحدیں کفر سے ملتی ہیں۔ یہاں بات ترک الصلاۃ کی نہیں ہو رہی ہے، وہ جو نماز پڑھتا نہیں اس کی تو ہو ہی نہیں رہی ہے بات اس کی ہو رہی ہے جو نماز پڑھتا ہے مگر سستی سے، نماز کا وقت آ گیا پڑھ لیں گے اور تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، ابھی تو غروب نہیں ہو رہا ابھی پڑھ لیں گے، آخری وقت میں دوڑ رہے ہیں فوراً کہ قضا نہ ہو جائے، یا اس کی بھی کچھ لوگوں کو پرواہ نہیں تو ہو گئی قضا، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، اور جب کھڑے ہوں گے تو سستی کے ساتھ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ علامت ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ، اور دوسری علامت یہ ہے کہ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوا ہے ان کی نماز، یعنی اگر لوگ موجود ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں ہیں گھر میں ہیں اکیلے ہیں نماز کا وقت آ گیا چلا گیا تو بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مومن نہیں ہے نا اندر سے، تو ان کے جتنے بھی اعمال اور افعال ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ مومن کی علامت اس کے برعکس ہے، وہ جب نماز پڑھتا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وقت دیتا ہے نماز کے لیے، کبھی نہیں کہتا میرے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، بلکہ دوسرے کاموں کے لیے کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس وقت مجھ کو نماز پڑھنی ہے، نماز اس کی نظر میں اہم ہوتی ہے، مومن، منافق نہیں۔ دوسرا یہ کہ مومن لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا، وہ گھر میں بھی ویسے ہی نماز پڑھتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی ویسے ہی نماز پڑھتا ہے۔ ایک اور صفت منافقین کی بیان کی گئی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم، بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی عجیب بات ہے، یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر کرتے ہیں مگر بہت کم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ جمعہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اگر نماز کا وقت ہو جائے جمعے کے لیے، نماز کی اذان کہی جائے تو فوراً دوڑو، ہر کام چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، جاب چھوڑ دو، کام کاج چھوڑ دو، نماز کے لیے آ جاؤ جمعے کی، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں کہا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور جب نماز تمام ہو جائے تو واپس چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اور جہاں جہاں سے آئے تھے جس کام سے اس میں چلے جاؤ، جاب سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ، کالج سے آئے تھے، اسکول سے آئے تھے، جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ واپس۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، کثیر۔ تو جس وقت تم آئے، توجہ کیجئے بہت اہم نکتہ ہے، سبحان اللہ، یہ ہے قرآن، جس وقت آئے، نماز پڑھی، خطبہ سنا، یہ تھا ذکر اللہ۔ اب تم چلے گئے اپنے کاموں پر، یہ ہے ذکر کثیر۔ تو جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اس نماز کو اللہ نے کہا صرف ذکر ہے، اور واپس چلے گئے اپنے کاموں پر، اس کو اللہ نے کہا وہاں اللہ کا زیادہ ذکر کرو۔ تو کیا زیادہ نمازیں پڑھیں؟ کہا نہیں۔ دو باتیں، ایک ہے یہاں پر جب تم آئے یہاں تم ذکر کرنے آئے، یہ ہے ذکر کرنا، یعنی اللہ کو یاد کرنا۔ اب جب تم واپس جا رہے ہو، یہ ہے یاد رکھنا، دکان پر ہو، کام پر ہو، جہاں جاؤ تم اللہ کو یاد رکھو۔ یاد رکھنا ذکر کثیر ہے۔
یعنی تم اللہ کو اگر یاد رکھ رہے ہو تو ایسا کہ جو تم بہت زیادہ ذکر کر رہے ہو اللہ کا. اب یہاں کیا کہا اللہ نے؟ منافق کیا ہے؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر قلیل، بہت تھوڑا، بہت کم. کیا مطلب بہت کم؟ یعنی یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے نہیں ہیں. یاد کرنا ذکر قلیل ہے، یاد رکھنا ذکر کثیر ہے. چونکہ وہ منافق ہے وہ اللہ کو یاد نہیں رکھ سکتا. جب لوگوں کے سامنے ہے تو وہاں بھی یاد رکھ نہیں، اس کو یاد رکھنا نہیں کہتے، لوگوں کے سامنے یاد کر رہا ہے اللہ کو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگوں کے سامنے کر رہا ہے تاکہ لوگ سنیں، تو یاد کر رہا ہے. یہ جو یاد کرنا ہے یہ ذکر قلیل ہے، کم ذکر ہے. پھر جب اکیلے ہیں اس وقت اللہ یاد آ رہا ہے، اس وقت اللہ کو یاد رکھنا، میں یہ نہ کروں اس لیے کہ حرام ہے، میں یہ ضرور کروں اس لیے کہ یہ واجب ہے، اس سے اللہ راضی ہوگا، اس سے اللہ ناراض ہوگا. اللہ کو یاد رکھنا تنہائی میں، اکیلے میں، جب لوگ نہیں ہیں، دیکھنا نہیں ہے، یہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت یہ ذکر اللہ کا ذکر کثیر ہے. تو یہ ہے قرآن کے الفاظ کا معجزہ کہ یہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ ذکر الہی تو کرتا ہے مگر یہ ذکر الہی قلیل ہے. قلیل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے، لوگوں کے بعد نہیں کرتا. بات تمام ہوئی اور وقت بھی تمام ہو چکا ہے. ایک آیت رہ گئی ہے، ہم اس کو جلدی سے آپ کے سامنے 2 منٹ میں بیان کر دیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے جو گفتگو ہوگی تو اس میں انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا ذکر مزید ہو جائے گا. مذبذبین بین ذالک، یہ لوگ بیچ میں لٹکے رہتے ہیں، مذبذب رہتے ہیں، ڈاواڈول رہتے ہیں. لا الہ الا، یہ منافقین کی علامت ہے. نہ تو ان لوگوں کی طرف، ولا الہ الا، نہ ان لوگوں کی طرف. نہ تو صحیح سے وہ مومن ہی ہو جاتے ہیں، نہ ہی کھلم کھلا وہ کافر ہوتے ہیں. تو نہ کھل کے ان کی طرف، نہ دل سے ان کی طرف. یہ ان کا حال ہے، مذبذب ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں عموماً، جسے اللہ گمراہ قرار دے، یعنی اللہ سند دے دے کہ ہاں یہ گمراہ ہے. اللہ نے اگر کہہ دے یہ گمراہ ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اے نبی اور اے مسلمانوں اور اے مومنوں تم بھی اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یعنی ایسے شخص کو سیدھا راستہ دکھانا جسے اللہ نے کہہ دے کہ یہ گمراہ ہے، کوئی اس کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا، اس کے لیے کوئی راستہ مل نہیں سکتا. لن تجد لہ فلن تجد لہ سبیلا، نہ تو یہ راستہ دکھا سکتے ہو حق کا اور نہ ہی کامیابی کا قیامت کے دن، یعنی انہیں کوئی کامیابی نہیں ملے گی. پروردگار عالم انشاءاللہ ہم لوگوں کو ان صفات سے دور رکھے جو منافقین کی صفات ہیں، اور ہمیں کامیابی دے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ مومن کی صفات ہمارے درمیان پیدا ہوں، ہمارے دل میں اخلاص ہو اللہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں ہر حالت اور کیفیت میں کامیاب رہیں، چاہے کتنی مشکلیں مصیبتیں کیوں نہ ہمارے سامنے آئیں، ہم اپنے کو کامیاب سمجھیں اپنے ایمان کی وجہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.